اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ تھی الا عباد اللہ المخلصین، سوائے وہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو متقی ہیں اللہ کے۔ اب ان متقیوں کی صفات جو ہے وہ ان آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ اولئک لہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے رزق معلوم، جن کا رزق مقرر ہے۔ دیکھیے اگر ہم صرف یہ دیکھ لینا کہ ہم رزق کے اوپر ہی کہہ دیں گے بے رزق اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، تو پھر اس کے بعد ہمیں تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میرے حصے کا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے، ساری دنیا چاہے کہ میرا وہ لقمہ چھین لے وہ نہیں چھین سکتی۔ ساری لقمہ دنیا مل کے چاہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ملٹی بلینئر ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، کھانے کے ایک لقمے کو ترستے ہیں۔ پوری دنیا، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز و اقارب، بچے، سب کچھ، ڈاکٹرز، ہر کوئی اس کو کھلانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوتا، وہ نہیں کھلا سکتا۔ اور جن کو اللہ دینا چاہتا ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کا رزق جو ہے وہ معلوم ہے۔ کہاں پہ؟ جنتوں میں۔ فواکہ، فواکہ کہتے ہیں پھل کو، میوے کو۔ نارملی اس کا ترجمہ جو ہے وہ خشک میوہ جات لیا جاتا ہے۔ میوے ہوں گے، وَهُمْ مُكَرَّمُونَ، اور وہ عزتوں والی جگہ میں ہوں گے۔ اکرام، ان سے اکرام کا معنی عزتوں والی جگہ میں ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جہاں پہ کسی سے کھانا مانگیں یا کسی سے کچھ لیں اس کا احسان سر پہ چڑھ جائے۔ وہ جو ہے وہ کس نیت سے، کس منہ سے جو ہے وہ دے، کس رویے سے دے، جبکہ وہاں پہ عزتوں کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اور عزتیں کیا ہے کہ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں وہاں پہ۔ اب نعمتوں والے باغات جہاں پہ جب کہا گیا فواکہ وہم مکرمون، کہ وہ میوے ہوں گے، اور میوے عزت و احترام کے ساتھ عزتوں والی جگہ پہ ہوں گے۔ اور پھر یہ لوگ جب کھائیں گے تو یہ کھائیں گے لذت کے لیے، بھوک کا کنسیپٹ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ بھوک لگے گی اور پھر میں کھاؤں گا تو میری باڈی میں امیون ہوگا، میرا جو ہے وہ بی پی ٹھیک ہوگا، میری شوگر کم ہوگی، میرا فلاں ہوگا۔ نہیں، وہ صرف لذت کے لیے کھائیں گے وہاں پہ۔ اس کھانے سے ان کی صحت کے، ان کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو ان کے سیلز ہیں، ان پہ کوئی فرق نہیں، لذت کے لیے کھائیں گے۔ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے وہاں پہ۔ علی سرر متقابلین، بیٹھے ہوں گے تختوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، کسی کی طرف کسی کی پشت نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیسے؟ یہ کیسے ہم نہیں جان سکتے۔ وہاں پہ جب ہم تصور کریں گے کہ اچھا مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز حاضر ہوگی، نہ کسی کو کہنا پڑے گا، نہ دیکھنا پڑے گا، نہ سننا پڑے گا۔ میں چاہوں گا کہ وہاں سے جو وہ 1000 میل دور جو ہے، یا اپنے فلاں دوست کا حال دیکھ لوں تو اللہ میاں اتنی جو ہے وہ بصری طاقت دے دے گا کہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا فلاں چیز سننا چاہوں گا تو اللہ سمیع طاقت بھی جو ہے اسی طرح دے دیں گے۔ جنت تو وہ ہے جس کی نعمتیں نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، اور نہ کسی نے سوچی۔ ہمیں تو ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی جنت ہوگی۔ اب اس میں کیا کچھ ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے، اور جو انعام والی چیز ہم سوچ ہی نہ سکیں، اور پھر دینے والا بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو، اللہ عز و جل ہو، تو جب دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے تو اللہ کی حیثیت کیا ہے دینے والی؟ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے جن کے لیے اللہ نے یہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ تکیہ لگائے ہوئے تختوں کے اوپر، یطاف علیہم، پھیرا جائے گا، گھمایا جائے گا ان پر، بکاسن من معین، بہتی ہوئی شراب کا پیالہ، جام جو ہے وہ ان کے آپس میں جو ہے وہ ان کے درمیان پھیرا جائے گا، جس میں لذتیں ہوں گی، بیضاء، سفید، بالکل سفید، کس طرح کا؟ دودھ کی طرح کا۔ ایک سفید ہوتا ہے پانی، ایک ہوتا ہے دودھ جیسا پانی۔ اب دودھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تو دودھ کی ایک آنکھوں کو جو ہے وہ ایک تراوٹ محسوس ہوتی ہے کہ دودھ کا ایک نور جو ہے اس میں سے جو وہ نظر آتا ہے۔ سفید، لذت لیے ہوئے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ یہ ہے وہ نعمت کہ اس وقت وہ جام جو ہے وہ درمیان میں پھیرایا جائے گا، جس میں معین بیسیکلی کہتے ہیں جاری ہونے والی کو۔ تو جب یہ کاسا کے ساتھ آتا ہے تو اس سے بہتی ہوئی شراب،
निथरा हुआ नहायत मीठा मीठी शराब, बैज़ाउन सफेद, लज्जत लिए हुए, लिश्शारिबीन पीने वालों के लिए, ला फीहा, यहाँ पे हमने पी नहीं लेकिन सुनते हैं कि जो पीता है उसको मतली होती है, सर में गरानी होती है, उसको वॉमिटिंग होती है, उसके पेट में ईंठन सी होती है। तो अल्लाह के बंदो, जब इतनी बीमारियां वो साथ लाती है तो फिर उसकी तरफ जाते क्यों हो तुम? हर कोई यही कहता है कि जी ये होता है जो पीने वाले हैं। देखिए, शराब पीने वाले के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लानत भेजी है। शराब बनाने वाले पे, शराब बेचने वाले पे, शराब पीने वाले पे, शराब पिलाने वाले पे। और मना फरमाया गया कि उस दस्तरखान पे मत बैठो जिसके ऊपर जो है वो शराब सर्व कर ली जा रही है। अब वो शराब जो होगी, ला फीहा गौलन, उसमें कोई गरानी नहीं होगी, कोई मतली नहीं होगी उससे, वलाहुम अनहा युनज़फून, और ना वो उससे बहकेंगे, कोई मदहोशी नहीं होगी, उसमें एक सुरूर होगा, वो सुरूर अल्लाह की तरफ से दिया हुआ होगा, वो लज्जत होगी उसमें। इससे जो है वो कोई ना पीठ में ऐंठन होगी, ना मतली होगी, ना गरानी होगी, ना सर भारी होगा, ना वॉमिटिंग होगी, ना दर्द होगा, ना कुछ होगा, उसमें कोई गरानी नहीं होगी और ना उससे वो बहकेंगे। वइंदहुम, और पास उनके, कासिरातो, नीची वाली, नीची तरफे, निगाह वाली। यहाँ पे भी हुस्न अगर आप देखें तो कोई औरत जो नजर आती है जिसकी सर नीचे जगह होता है, उसके ऊपर बिला वजह वैसे ही प्यार आता है कि ये वो है जिसको जमाने की कोई कदर नहीं। उसके लिए उसका महरम ही उसका सबसे बड़ा जो है वो दोस्त है, महरम ही उसका सबसे बड़ा जो है वो अजीज है। पास होंगी उनके कासिरात तरफे, नीची निगाह वाली, इन निगाह वाली, नीची निगाह वाली औरतें, इन मोटी मोटी आंखों वाली औरतें जो हैं वो होंगी, नीची निगाह वाली, वो जिनके दिल में तमाही नहीं होगी अपने उस साथी के अलावा किसी और तरफ देखने की, जो उन्हीं के लिए मखसूस होंगी, वो दाएं बाएं उनको वो देखना ही नहीं चाहेंगी। वो ख्वातीन, वो हूरें जो है वो उनके पास होंगी। किस तरह की? कन्नाहुन्ना, गोया के वो होंगी, बैजुन कहते हैं अंडा, मकनून, पनाह वाला अंडा। कौन सा पनाह वाला अंडा? एक तो इसको कहा गया कि वो मोती जो अभी सीप के अंदर है और उसको हवा तक नहीं लगी, इस तरह महफूज है वो। और दूसरा, अंडे के अंदर जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर जो महफूज चीज होती है, इस तरह के उनको ना किसी ने देखा, ना किसी की तरफ उनकी निगाह पड़ी, ना किसी ने उनकी तरफ देखा, और वो महफूज हैं, मकनून हैं, कि गोया के अंडे, महफूज अंडे। अब ये हालात होंगे, वहां पे बैठे होंगे, और ये फिर ये कौन सी है? ये है अबदी जिंदगी, जिसकी ना कोई आन वापसी नहीं है, जिसमें जो है वो कोई जो है वो ये नहीं है कि अब मौत आएगी या अब पता नहीं क्या होगा। ये वही कैफियत है, ला वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई आगे की फिक्र है, ना कोई पीछे का डर है कि आगे क्या हो जाएगा या पीछे क्या कर रहेंगे, ये कोई नहीं। ये वो जन्नत की इस कैफियत का नाम है। फ़अक़बल बाज़ुहुम इला बाज़िन, मतवज्जो होंगे, बाज़ुहुम इला बाज़िन, एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, मतवज्जो होंगे। यतसालून, वो सवाल करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। जब एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे हुए होंगे, ये माहौल होगा, शराब का दौर चल रहा होगा, पूरे उनके लिए होंगी, इज्जत व एहतराम के साथ जो है वो मेवे फल हर चीज उनके लिए जो है वो वहां पे मुयस्सर होगी। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे ज्यादा इज्जत व इकराम वाला वहां पे मैं हूँगा। हजार खुदाम तो मेरे दाएं बाएं जो है वो मेरी आवाज सुनने के लिए जो है वो फिर रहे होंगे। और वो फिर आपस में जब एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होंगे, यतसालून, वो सवाल करेंगे, पूछेंगे एक दूसरे से, सुनाओ भी कैसे हो, किस तरह गुजरी, दुनिया में क्या किया, कैसे ही पहुंच गए। काला कायलुन, जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे, काला कहेगा कायलुन, कहने वाला एक, मिनहुम, उनमें से, इन्नी काना ली करीन, बेशक मेरा एक दोस्त था। करीन कहते हैं कर्ण से है, इसका दोस्त कौन? जो यारेगार होता है। नॉर्मली ये उन दोस्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनमें जो है वो कोई नुकसानदेह हद तक जो है वो उनमें यारी होती है, जहाँ पे जो है वो जो बोला जाता है ना, हमारा यारा दोज़ख हमारा यारा जन्नत, ये गलत फिक्रा है, ये नहीं हो सकता। ये तो वही होगा जो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें चाहेगा। तो ये ऐसे लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, कि मेरा एक दोस्त था, यकूलू, वो कहता था मुझे, इन्नका, क्या बेशक तू, लमिनल मुसद्दिकीन, क्या तू तस्दीक करने वालों में से है, क्या तू इस बात को सच समझने वालों में से है
کون سی بات کو سچ سمجھنے والے ہو؟ اِذَا مِتْنَا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا بے شک ہم، مدینون لفظ کس سے ہے؟ دین سے۔ دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جزا۔ کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ وہ میرا ایک دوست تھا، وہ دوست اکثر کہا کرتا تھا یہ کون سی قصے کہانیاں، یار تو بھی اس بات کو سچ سمجھتا ہے کہ کل کو جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور پھر تمہیں جو ہے وہ ہمارے ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو واقعی تو بھی ان میں سے ہے؟ تو اب وہ کہے گا کہ میں اس دوست کا پتہ تو کروں ذرا، کہ وہ دوست جو مجھے کہا کرتا تھا، جو مجھ سے شک کیا کرتا تھا اور میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا، کہ تو بھی ان میں سے شامل ہے۔ اب میں تو اللہ کے کرم سے یہاں آ گیا ہوں، اب میں ذرا دیکھوں کہ وہ کہاں ہے۔ کالا، کہا جائے گا، کون کہے گا؟ اس میں دو تین آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ ساتھ والے بیٹھے ہوئے کہیں گے، ایک یہ کہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے، ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے، حل، کیا تم مطلعون، کیا تم جاننا چاہو گے، دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع، تو پھر دیکھو، فطلع، پھر وہ دیکھے گا، جھانکے گا، فراہ، پس وہ دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں، آگ میں جو ہے وہ جل رہا ہوگا، وہ خود آگ اس وقت بن گیا ہوگا، اور اس آگ میں وہ جلتا ہوا اس کو دیکھے گا۔ اب جب وہ دیکھے گا تو پھر وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا جنتی، اور کہے گا، اس وقت جو ہے کالا کہے گا، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، ان کتو، قریب تھا کہ تو تردین، کہ تو مجھے تباہ کر دیتا۔ تردین لفظ کس سے ہے؟ دیکھیے لفظ کو کھول کے اگر ہم اس کا مادہ نکال لیں نا تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ لام علیحدہ کر دیں، تے علیحدہ کر دیں، نون جو ہے وہ وقایا کے لیے علیحدہ کر دیں، لفظ کیا بچا پیچھے؟ ردی۔ ردی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فالتو، ضائع، تباہ شدہ، ختم ہوا چیز۔ ہم نہیں کہتے ہیں یہ ردی چیز ہے، جس کا مطلب کہ یہ بس ختم ہو گئی ہے، یہ مر گئی ہے۔ تردین، اللہ کی قسم یہ تو مروانے لگا تھا مجھے، قریب تھا کہ میں مر جاتا، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ ولولا نعمت ربی، میرے رب کی اگر نعمت نہ ہوتی، لکنتو، یقیناً ہو جاتا میں، من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے۔ پھر میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا، اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو مجھے بھی گرفتار کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا، اور پھر میں بھی تیرے ساتھ جو کہیں جہنم میں پڑا ہوا ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہوئی مجھ پہ کہ میں نے اس وقت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایمان رکھا کہ ہاں ایک اللہ ہے، اللہ کے ایک رسول ہیں، اور اب مجھے جو ہے وہ آگے جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مجھے تو میرے اس یقین نے بچا لیا، مجھے تو میرے اوپر تو یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ میں اسی چیز کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، اور یہاں پہ آیا تو جنتوں کے باغات میرے لیے سامنے کھڑے تھے۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے۔ یہ اس وقت کہے گا وہ، افما نحن بمیتین، اچھا پھر اس کے ذہن میں آئے گا، افما نحن بمیتین، وہ اب تو نہیں مرنا نا، اب تو نہیں دوبارہ مردہ ہوں گے نا، وہ جو مرنا تھا وہ مر گیا، الا موتتنا الاولی، اور سوائے اس موت پہلی کے، جو مرنا تھا تو وہ مر چکے، وما نحن بمعذبین، اور نہیں اب ہم عذاب دیے جائیں گے، ہن نہ تے ہن کوئی مرنا ہے، جو مرنا سی وہ مر لیا پہلے، اور نہ اب ہمیں عذاب آنا ہے، کیونکہ جنت میں تو داخل کرنے کا وعدہ جو ہے کہ جو جنت میں آ گیا پھر واپس نہیں ہوگا۔ اسی لیے ریاض الجنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنت کا باغوں میں سے باغ۔ تو میں تو ہمیشہ جب موقع ملتا ہے تو دعا یہاں کرتا ہوں، اللہ میاں تو نے کہا تھا جنت کے باغوں میں سے جو جنت میں آ گیا وہ نکالا نہیں جائے گا، اور تیرے رسول نے کہا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، میں آ گیا ہوں، نہ تو جھوٹا ہے نہ تیرا رسول جھوٹا ہے، اب مجھے اس کے بعد کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو یہ ذہن میں، تو یہاں پہ کیا ہے کہ الا موتتنا الاولی، مگر موت تھی جو پہلی وہ آئی اور چلی گئی، وما نحن بمعذبین، اور نہیں جو ہے وہ اب ہم عذاب دیے جائیں گے۔ ان ھذا، بے شک یہ ہے، لہو الفوز العظیم، بڑی کامیابی، جو جنتوں میں داخل کر دیا گیا، جس کا حساب آسان ہوا، جو اللہ کی رحم کے اوپر، جو اللہ کی رحمت جس پہ برس گئی، رحمت کی بارش جس پہ ہو گئی، اس کے لیے کامیابی کامیابی، جو جنتوں میں داخل ہو گیا۔ لمثل ھذا، مانند اسی کی، فلیعمل العاملون، پس چاہیے عمل کرنے والوں کو کہ عمل کریں۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے،
ہر ہم کام کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ایک موٹیو ہوتا ہے کہ یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا. ہم جتنی اپنی بھاگ دوڑ ہے, جتنی ہم جو دوڑ دھوپ ہے, وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس دنیا کے لیے کرتے ہیں. اگر اس دنیا کو حاصل کرنے میں ہماری آخرت جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے. اصل سودا یہ ہے کہ ہم اپنی ساری محنت, اپنی ہر چیز, اس 24 گھنٹے کی جو غلامی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس غلامی میں بسر کریں اور پھر امید رکھیں اس بڑی کامیابی کی. اپنے بیک آف مائنڈ میں موٹیو ہمارا ہو کہ یہ جو کہا گیا نا ان ھذا لہو الفوز العظیم, کہ یہ ہے بڑی کامیابی, تو ہمارا ٹارگٹ یہ بڑی کامیابی ہونا چاہیے. دنیا میں دیکھ لیجئے کتنا عرصہ ہمیں لگتا ہے وہ اصل میں ہم عادی ہیں نقد کے. جنت تو ادھار کا سودا ہے نا, وہ تو ہمیں بعد میں ملنی ہے. ہم تو یہاں کہتے ہیں اچھا میرے پاس گاڑی بھی ہوگی, میرے پاس بنگلہ بھی ہو, میرے پاس فلاں نوکر چاکر بھی ہو, میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھی پڑے ہوئے میرے پاس. یہ وقتی کامیابیاں ہیں, یہ کامیابیاں یہیں کی یہیں رہ جانی ہیں. ہم اپنی زندگی کا زیادہ حصہ انہی کامیابیوں کے لیے جو ہے وہ گم کر دیتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں ہم کہ کسی اور جگہ بھی ہمیں پیش ہونا ہے. اس موٹیو کو, اس مقصد کو, جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, اس مقصد کو جو ہے وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری بندگی کرے. اس کی بندگی یہ ہے وہ کامیابی ہے. اس کامیابی کے لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہمارے بیک آف مائنڈ میں ہر وقت یہ رہنا چاہیے, اچھا یہ نیکی پکڑ لوں اس سے پہلے کہ کہیں میری سانس نہ نکل جائے, لالچ کروں اس نیکی کو لینے کا, اور گناہ سے میں ایسے دور بھاگوں جیسے جو جلتا ہوا انگارہ ہے مجھے جلا کے راکھ نہ کر دے کہیں. تو یہ بیک آف مائنڈ موٹیو ہونا چاہیے. ہر وقت ہر کام کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر کام کرتے وقت یہ دیکھنا کیا اس کام کو کرنے ایسے ہی کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے, میرے رسول نے اس کا طریقہ یہی بتایا ہے. اگر تو وہ اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے تو پھر سنت بھی ہوگی اور پھر کرنا بھی ہوگا. لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہے, وہ راہ کسی اور کی بتائی ہوئی ہے, میرے اپنے نفس کی جو ہے وہ بات گھڑی ہوئی ہے, تو پھر وہ سودا نہیں ہے, وہ صراط مستقیم نہیں ہے, پھر وہ بڑی کامیابی نہیں ہے. پھر وقتی کامیابی تو ہمیں مل جائے گی, میرا نام یہاں پہ جو ہے وہ بڑا بلند ہو جائے گا, یہاں پہ میں مشہور ہو جاؤں گا, لوگوں میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہلواؤں گا میں, لیکن وہاں پہ میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہاں پہ حصے کے لیے اس ریاکاری کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا. اور کرنا کیسے ہوگا؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. تو یہاں پہ 2 لفظوں میں بات کہہ دی گئی ہے. کیا کہہ دی گئی ہے؟ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ ہے بڑی کامیابی, یہ بڑی کامیابی ہے. تو لِمِثْلِ هَذَا, لیے مانند اس کے, اس طرح جو ہے وہ جس طرح کی یہ کامیابی ہے, اس کامیابی کے لیے فَلْيَعْمِلِ الْعَامِلُونَ, پس عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو. جو دنیا میں ہیں ان کو عمل اسی طرح کرنا چاہیے کہ یہ ٹارگٹ ہے, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے, اور یہی مقصد ہے. یقین کیجئے جس طرح یہاں پہ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہاں بیٹھیں گے ہم, اور بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ہوئی تھی ہمارے اوپر کہ ہم جو ہے وہ ان میں سے تھے, کہ روز ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے, اپنے اوپر لاگو کرتے تھے پھر ہم, اور پھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوئی. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو ہم بھی اس دنیا میں کھو جاتے. یہ سامنے کی باتیں ہیں, یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں, یہ ایسے ہی ہونا ہے. یہ بھول جائیے کہ یہ نہیں ہونا. ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں, حقیقت ہے, اسی طرح یہ بھی حقیقت ہوگی. تو ٹارگٹ ہمیشہ ابدی زندگی, اخروی زندگی. دنیاوی زندگی دیکھیں گزر گئی, گزر جاتی ہے. تو میں پچھلے دنوں ایک دوست کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کر رہا تھا, مجھ سے خاصا چھوٹا تھا, انتہائی ہنس مکھ انسان. بہن کے ہاں جو ہے وہ شادی کے لیے آیا تھا, پیٹ میں درد ہوئی, ہاسپٹل گیا, اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہیں پہ ہاسپٹل میں اس کو جو ہے وہ پتے میں پتھری تھی, ساتھ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. 2 دن رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. لائر تھا, وکیل تھا, اور بڑی اچھی ہنس مکھ شخصیت جو ہے وہ بچپن سے ہمارے ساتھ تھی. تو یہ نہیں پتا چلتا کس وقت ہمارا جو ہے وہ لمحہ جو ہے وہ آخری ہونا ہے. تو اس آخری لمحے سے آنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں, معافی مانگ لیں, پلٹ جائیں, اور عمل وہ کریں جو عمل اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہمیں. دیکھیے ایک عمل بھی ہماری اس توبہ کی مد میں قبول ہو گیا تو کامیابی پکی. ایک عمل بھی, کوئی کیا پتا اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے ہماری.
تو وہ تو چاہتا ہے رحم کروں، وہ تو رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو نیت ٹھیک کر لیں، چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ سیدھی ہوتی چلی جائیں. اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو ورڈ ہمیں کہے گئے ہیں لِمِثْلِ هَذَا، مانند اس کامیابی کے، فَلْيَعْمِلُ الْعَامِلُونَ، بس عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو ٹارگٹ ہمارا وہی ہونا چاہیے. باقی دکھلاوا شکلاوا، یہ دنیا یہ سب کچھ رزق لکھا گیا ہے. میرا پہلی بات اولئک لہم رزق معلوم، مقرر ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آنی. تو پھر جب کمی بیشی نہیں آنی، اللہ نے میرے حصے کا رزق لکھ دیا، تو پھر ایسی کی تیسی دنیا کی. پھر اپنا راستہ ہمیں سیدھا رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سجاد بھائی کو جو ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان. اللہ اس کے راستے آسان فرما دے، اس کی منزلیں آسان فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، اس کے درجات کو بلند کر دے. اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.